جیسا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حصے میں ہم نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، نبوت، تبلیغ، ہجرت اور غزوات کے بارے میں بتایا۔ اب ہم آپ کو فتح مکہ، صلح حدیبیہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ غزوہ خندق کے بعد کفار مکہ کی طرف سے بے فکری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ادائیگی عمرہ کی خواہش پیدا ہوئی۔ چنانچہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 جانثاروں کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی کے لیے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ ایک طویل سفر کے بعد جب یہ حضرات مکہ کے قریب حدیبیہ نامی مقام پر پہنچے تو انہیں یہ افسوسناک خبر ملی کہ کفار مکہ جنگ کے بغیر کسی صورت مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تمام مسلمان غیر مسلح تھے کیونکہ وہ سب احرام کی حالت میں محض عمرہ کی نیت سے آئے تھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ گفت و نشید کے ذریعے حل کرنا چاہا۔ کفار مکہ کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نہایت غلط لہجے میں گفتگو کرنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ٹوکا اور کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمیز سے بات کرو۔ کفار مکہ کا وہ وفد بنا کسی نتیجے کے واپس لوٹ گیا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو گفت و نشید کے لیے مکہ بھیجا، لیکن کفار نے حضرت عثمان کو نظر بند کر دیا اور افواہ پھیلا دی کہ ہم نے عثمان کو قتل کر دیا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عثمان کا خون کا بدلہ لیں گے اور اپنے تمام صحابہ اکرام سے جانثاری کی بیعت لی۔ اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اب مسلمان جنگ کے لیے تیار تھے۔ مسلمانوں کا یہ جوش اور تیور دیکھ کر کفار گھبرا گئے اور نہ صرف حضرت عثمان کو رہا کیا بلکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلح کا پیغام بھی بھیجا۔ اس پیغام میں درج تمام شرائط ہر طرح سے کفار کے مفاد میں تھیں، مثلا اس سال بغیر عمرہ کیے واپس لوٹ جائیں اور آئندہ سال عمرہ کریں اور غیر مسلح آئیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی تڑپ اور طویل سفر کے باوجود اس صلح نامے کو قبول کیا۔ اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد تقریباً 2 سال امن سے گزرے، لیکن قریش مکہ کو یہ امن پسند نہ آیا اور انہوں نے عہد شکنی کی۔ ان کے ایک قبیلے بنو بکر نے مسلمانوں کے قبیلے بنو خزاعہ پر ایک رات اچانک حملہ کر دیا، قتل و غارت کی اور بڑی تعداد میں مویشی بھی لے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو انہوں نے اپنا قاصد قریش مکہ کی طرف روانہ کیا، لیکن قریش مکہ نے معاہدہ صلح کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ پھر سن 8 ہجری میں رمضان کے مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جانثاروں کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ خدائی فوج مکہ پہنچی تو کفار مکہ ان کا جوش و جلال دیکھ کر حیران رہ گئے اور کسی نے آگے بڑھ کر مزاحمت کرنے کی جرت نہ کی۔ یہ لشکر اندرون مکہ کی جانب پیش قدمی کرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے۔ مکہ کی گلیوں میں گزرتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند رکھے گا اس کے لیے امان ہے، جو کوئی بغیر ہتھیار کے نظر آئے گا اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال بعد اپنے آبائی شہر آئے تھے۔ ایسے ہی پیش قدمی کرتے ہوئے بیت اللہ تک پہنچے۔ فتح مکہ کے اس یادگار اور تاریخی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اختیارات ہونے کے باوجود ان بدترین دشمنوں اور مجرموں سے کوئی انتقام نہ لیا۔ عفو و درگزر کی تعلیم دینا بہت آسان ہے، لیکن عملی زندگی میں اس کو اپنانا یقیناً نبی رحمت کی ہی شان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ بہت سے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس موقع پر سرداران قریش کے ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، اس لیے ان کی دلجوئی کی خاطر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ اگلے سال یعنی 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کا ارادہ کیا۔ فرضیت حج کے حکم نازل ہونے کے بعد یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حج تھا اور یہی آخری حج تھا، جو کہ تاریخ میں حجۃ الوداع کے نام سے معروف ہے۔ اس سے پہلے کفار بھی حج ادا کرتے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ مشرکین چونکہ نجس ہیں لہٰذا اس سال کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ حضرت علی نے اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات وہاں موجود تمام حجاج میں سے مشرکین کو پڑھ کر سنائے۔ مسلمانوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے ارادے کی اطلاع ہوئی تو دور دور سے بھی تمام مسلمان بڑی تعداد میں حج کے لیے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حج کے دوران جب یہ خوش نصیب افراد میدان عرفات میں جمع تھے
تب ان کی تعداد 1,00,000 سے تجاوز کر چکی تھی۔ وہاں میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر حجۃ الوداع کا مشہور اور یادگار خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میری بات غور سے سنو، کیونکہ شاید آج کے بعد آئندہ کبھی اس موقع پر میری تم سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو توحید کا سبق یاد دلایا، جس پر دین اسلام کی بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا خون، مال اور عزت آبرو باہم ایک دوسرے کے لیے حرام قرار دیا، لوگوں کو تقوی کا سبق سکھایا۔ اس خطبے میں عقیدہ اور ایمان کی حفاظت، کتاب و سنت کا مضبوطی سے تھامے رکھنے اور حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی کی تلقین کی۔ خطبہ حجۃ الوداع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ لوگ میرا پیغام ان تک پہنچا دیں جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں، اور تا قیامت آنے والے مسلمانوں تک میرا پیغام پہنچا دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر یا کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ کون اچھا ہے کون برا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ خطبے کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع سے پوچھا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ اس پر وہ سب بیک زبان ہو کر بولے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ اے اللہ اب تو بھی گواہ رہنا۔ اس خطبہ سے فارغ ہوئے تو وہیں اسی وقت اسی میدان عرفات میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغمبرانہ زندگی کے 23 سال میں سے 10 سال مدینہ اور 13 سال مکہ میں گزارے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کی قوموں کو تباہ کیا گیا، جیسا کہ قوم عاد اور قوم سمود، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنا پیار کرتے تھے کہ وہ اپنے آخری دم تک اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے رہے۔ قیامت کے دن ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تب بھی اپنی امت کی ہی فکر ہوگی۔ ان کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوگا، یا امتی یا امتی۔ سن 11 ہجری میں ماہ سفر کے آخری دنوں میں 29 سفر بروز پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نماز جنازہ پڑھا کر بقیع سے واپس جا رہے تھے تو اچانک راستے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر درد کی تکلیف شروع ہو گئی اور ساتھ ہی شدید بخار ہو گیا۔ یہ تکلیف مسلسل 13 یا 14 دن تک جاری رہی اور بالآخر مرض الموت ثابت ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول بروز پیر 632 عیسوی میں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے پہلے حضرت عائشہ کے ساتھ ان کے حجرہ میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام بہت غمگین اور افسردہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال صحابہ کرام میں سے کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس موقع پر ہر آنکھ اشک بار تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ تمام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ اس کی ایک زندہ مثال یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی جو کہ ایک غلام تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک کافر سے آزاد کروایا، وہ اسلام کے پہلے مؤذن تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت بلال حبشی مدینہ چھوڑ گئے۔ جب ان سے مدینہ چھوڑنے کی وجہ پوچھی گئی تو حضرت بلال نے کہا کہ میرا قبلہ تو کعبہ ہے، لیکن میری محبت کا رخ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب وہ ہی نہیں رہے تو میں یہاں کیسے رہ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین مدینہ میں ہی حضرت عائشہ کے حجرے میں کی گئی۔ لاکھوں عقیدت مند ہر وقت مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی زیارت کرنے اور درود بھیجنے کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ سب عاشقان رسول 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناتے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسوہ حسنہ اور سنت نبوی پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں اور اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک جیسا عظیم تحفہ دیا، جس کی حفاظت کا ذمہ تا قیامت اللہ نے خود لیا ہے۔